بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، مشفق میں مہربان بزرگوں اور حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ یہ بات کہنا یا اس کی تشریح کرنا موجودہ ترقی یافتہ دور میں ایک زائد بات نظر آتی ہے، لیکن تاریخ کے حوالے سے اگر تعارف نہ ہو تو تعارف کے بغیر جو چیز موجود ہے اس کی موجودگی بھی ایک الوژن معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت میرے پیش نظر زمین و آسمان کے اندر مخلوقات میں حیوانات، جمادات اور تمام وہ اشیاء جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم ان کو وسائل میں استعمال کرتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ پیدائش کے بعد سے زندگی جس نہج پر چل رہی ہے وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، عقل و شعور اس میں ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا، حرکت اس کے اندر ہوتی ہے لیکن وہ چلتا پھرتا نہیں ہے۔ بھوک اسے لگتی ہے، پیاس اسے لگتی ہے، وہ جب اظہار کرتا ہے تو اس اظہار میں جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ ماں سمجھتی ہے، اور اس ماں یعنی مادری زبان پر اس کی پوری زندگی محدود ہے۔ اگر اس بچے کو معلوم نہ ہو کہ واٹر کو پانی کہتے ہیں، یہ پانی کو ماں کہتے ہیں، یہ کوئی اور نام رکھتے ہیں، تو بچے کو پانی کا تعارف حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح زندگی کے تمام تقاضے اگر موجود نہ ہوں تو موت و حیات دونوں سوالیہ نشان بن جائیں گے۔ حیات
اور موت. اس کو آسان لفظوں میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے: حرکت اور سکوت. کوئی چیز بالکل خاموش ہے، ہلنا جلنا اس میں نہیں ہے. جذبات کا اظہار کرنے کا اس کو کوئی طریقہ نہیں یاد ہے. بچے اگر روتے ہیں تو رونے میں یہ کہیں ہمیں نہیں ملتا کہ پیاس لگ رہی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کان میں درد ہے. یہ کہاں؟ یہ ہمارے اندر، یعنی ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے وہ ایسی زبان ہے جس کو ماں سمجھ لیتی. اس کے کان میں درد ہو رہا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے وغیرہ وغیرہ. اس تکلیف کا ارادہ بھی موجود ہے، وہ ارادہ بھی کیا جاتا ہے اور نتیجے میں وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے. بچہ کئی مہینے تک تو دیکھ ہی نہیں سکتا، اور تقریباً 1 سال تک وہ پوری طرح بات نہیں کرتا، مادری زبان نہیں بولتا، کوئی زبان نہیں بولتا. بتدریج ماحول میں جو کچھ رائج ہے، پہلے بچہ مانوس ہوتا ہے، پھر اس کو سمجھے بغیر تسلیم کرتا ہے، اور تسلیم کرنے کے بعد اس کی زندگی کا ایک جز بن جاتا ہے، جس کو ہم بولنا. اب بولنے کے ساتھ سوچنے کے ساتھ کہیں اس کا ریکارڈ ہونا وغیرہ وغیرہ. ایک دن کا بچہ جب 5 دن کا ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ 5 دن کدھر گئے. 5 دن کے بعد وہ 5 سال کا ہو جاتا ہے. کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کو یقیناً بیان کیا جائے کہ بچہ 5 سال کا ہے. یہ 5 سال 2 دن 1 دن یا 80 سال جس بیلٹ پر چل رہے ہیں، یعنی ظاہر اور غیب ہو رہے ہیں، وہ ہر مخلوق کے اندر موجود ہے. اب اس کا ہم نے نام وہم رکھا، خیال رکھا، تصور رکھا، مظاہرہ رکھا. پھر محسوسات کا نمبر آیا، اس کو ہم نے محسوس کیا. ہاتھ پیروں میں ایسی اللہ تعالیٰ نے کرنٹ پیدا کیا کہ اس بات کو پہچانا گیا کہ یہ لوہا ہے، یہ لکڑی ہے، یہ مٹی ہے. یہ سب زندگی کے وہ لوازمات ہیں اور زندگی کے وہ ایکویشن ہے جس کے بغیر زندگی کی کسی بھی طرح ہم تعریف نہیں کر سکتے. جب تعریف ہوگی تو یہ تمام چیزیں میرے بحث آئیں گی. اس کے بعد جب یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اب یہ کام نہیں کر رہی، اب ہم کیا دیکھتے؟ ایک تصویر دیکھتے ہیں.
اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر سماعت بھی ہوتی ہے یعنی سننا، اس کے اندر عقل و فہم بھی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہمیں آدمی کے اندر، گائے کے اندر، بھینس کے اندر، درختوں کے اندر نظر آتا ہے۔ جب ہم سماعت کا ذکر کرتے ہیں تو آواز کی لہریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ان لہروں کے مد و جزر سے، گھٹنے بڑھنے سے ہمیں یہ مفہوم ملتا ہے کہ اس بات کا یہ مطلب ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مجھے انگریزی نہیں آتی اور میں مغربی ممالک میں چلا جاؤں اور لوگ انگریزی بولیں گے تو مجھے بالکل آواز تو آئے گی لیکن لفظ میرے کان میں نہیں بنے گے، آواز ہوگی، اور جب تک لفظ یعنی آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کا وہ جسمانی وجود نہ بنے، آپ آواز کو نہیں پہچان سکتے۔ مثلا آپ کہتے ہیں پانی، دوسرا آدمی کہتا ہے واٹر، واٹر کہنے والا پانی کو نہیں سمجھتا، پانی کہنے والا واٹر کو نہیں سمجھتا۔ دونوں کے سامنے الگ الگ کوئی چیز آپ رکھیں تو انگریزی بولنے والا واٹر کہے گا اور اردو بولنے والا پانی کہے گا۔ یہ ایک شناخت ہوئی صرف بولنا، یعنی ہماری ماں نے پانی بولا بار 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 ہزاروں مرتبہ تو بچے کو یاد ہو گیا کہ اس کو پانی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر زبان کا یہی مفہوم بنتا ہے کہ اس کو بار 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 ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ریپیٹ نہ سنا جائے تو مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ ایک مضمون نگار مضمون لکھتا ہے، کہانی لکھتا ہے، حکایت لکھتا ہے یا کوئی ڈرامہ لکھتا ہے، تو وہ لکھنے بیٹھتا ہے تو ڈرامے کا یا کہانی کا کوئی ایک کردار اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے اس پوری تحریر کا خلاصہ یہ کرنا ہے کہ یہ ٹریجڈی ہے، یہ کامیڈی ہے۔ نتیجے میں جو دیکھنے والے دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ٹریجڈی آئے گی وہ رونے لگتے ہیں، آنسو بہتے ہیں، اور جب کامیڈی آتی ہے وہ ہنستے 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 پیٹ پکڑ لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کس بات پر ہنسے؟ اگر وہ لفظ آپ کے ذہن میں جب کیا اور اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ رونے کی بات ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا یہ ہنسنے کی بات ہے، تو نہ آپ ہنسیں گے نہ آپ روئیں گے۔ انگریزی کی، ہندی کی، کسی بھی زبان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ میں نے تمہید بیان کی ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے یہ جو ایک لاسلکی نظام جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ کیا ہے،
اور ہم اس کو کس طرح قبول کرتے ہیں. مختصر میں عرض کر رہا ہوں بات کو کہ آدمی جوان ہوتا ہے، میں آپ کوئی جوان ہوتا ہے، تو جوانی کے جو خیالات ہمارے ذہن میں گردش کرتے ہیں، کیا ان خیالات کی تصویر بنے بغیر ذہن میں آپ کوئی بات سمجھ سکتے ہیں؟ ہنس سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، بور ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ الفاظ کے معنی آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ روئیں گے بھی، ہنسیں گے بھی، تعریف بھی کریں گے، برائی بھی کریں گے. ہم تعریف کرتے ہیں ہم آدمی کی اور انسان کی. ہمارے یہاں اکثریت پوری دنیا میں انسان اور آدمی وہ ایک ہی سمجھا جاتا ہے. اس لیے جب آدمی کو تجزیہ کرتے ہیں اس کی زندگی کا اور ساتھ میں جانور کو بھی دیکھتے ہیں تو تمام وہ تقاضے جو ایک کتے میں، بلی میں موجود ہیں وہ آدمی میں بھی موجود ہیں، اور آدمی ان کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دو شعور ہر وقت کام کرتے ہیں. ایک شعور پاور ہاؤس سے لہریں نکلنے کا عمل ہے. دوسرا وجود جو بھی ذرائع آپ اختیار کریں ان ذرائع سے وہ بجلی کے کرنٹ نے اپنا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ ہر شے اول آخر دو رخوں پر قائم ہے. اول پیدائش، اور پیدائش سے 25 سال 80 سال بالکل غائب ہو جانا، جس کو ہم کسی بھی طرح بیان نہیں کر سکتے. اب یہ جوان ہو گیا، اب یہ بوڑھا ہو گیا، اب یہ اتنے سال کا ہو گیا. یہ کبھی بھی اس سے کوئی آدمی مطمئن نہیں ہو سکتا. سوال یہ کہ جوان کیسے ہو گیا، کیا اس کے اندر تبدیلیاں آئیں؟ تو تبدیلیاں جو ظاہر ہے وہ تو آپ بیان کر دیں گے، لیکن تبدیلی کا جو میکینزم ہے وہ بیان کرنا وہ کر سکتے ہیں جن کو پتا ہو. اب ہم ناس کو تو پتہ نہیں، وہ تو کہتے ہیں پیدا ہوئے. ارے بھائی تو پیدا ہوا کہیں تھے، کہیں سے تو آئے. مر گئے، بھائی مر گئے، یہاں سے مرے، کہیں اور چلے گئے، وہاں سے مرے، یہاں آ گئے. کیا چیز آ گئی، کیا چیز چلی گئی؟ یہ ایک علم ہے جو اللہ تعالی نے اپنے مخلوق میں آدم کو اور جنات کو منتقل کیا، اور اس کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی جو چیز ہلاک کرنے والی ہے وہی چیز آپ کو زندگی بخشنے والی ہے. اب اصل بات یہ کہ یہ صفات ہمیں کہاں نظر آتی ہیں؟ آدمی میں. لیکن آدمی کی تعریف نہیں ہے، اس لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ناقابل تذکرہ شے، سڑاند، بدبو، کیچڑ، چپچپاتا گارا. تو یہ سب جو نظام ہے یہ آدمی جو ہے نا وہ سمجھتا ہے، اور اس کے سمجھنے کے لیے دوسری ایک ایجنسی ہے کہ آدمی کا ایک فزیکل باڈی ہے، ایک فزیکل باڈی ہے،
ایک فزیکل باڈی کو چلانے کے لیے پاور ہے، وہ پاور جو ہے ہمارے اندر روح ہے، اور روحانی علوم حاصل کرنے کے لیے آسمانی کتابوں میں پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ آخر بات یہ ہے کہ یہ علم ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ علم ہمارا ورثہ ہے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے سکھایا، اور بحیثیت اولاد کے ہم اس کے وارث ہیں۔ سلسلہ اعظمیہ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ کچھ لوگ جمع ہو بلا تخصیص مذہب و ملت، ان کو وہ علم سکھایا جائے کہ ان کو اس علم کی نشاندہی کی جائے ان کے سامنے، جو براہ راست علم کا سورس ہے، اور اللہ نے اس سورس کو آدم کے اندر منتقل کیا ہے۔ ہمیں تلاش کرنا ہے انسان، اور انسان جو ہے وہ جب تک ہم اپنے انر سے، اپنے اندر سے، اپنی روح سے واقف نہیں ہوں گے، ہم آدم کے ورثے کے ہرگز قابل نہیں ہوں گے۔ اسی عنوان سے اللہ کے دی ہوئی توفیق کے ساتھ، بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے آدم دیو، اس لیے کہ ہر آدمی کی بیس آدم ہے، ہر آدمی کی بیس حوا ہے۔ جو کچھ ہمیں ملا، اگر وہ علوم جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور وہ علوم جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اس میں امتیاز ہو، اور ہم کوشش کریں کہ وہ علوم جس میں راحت ہے، آرام ہے، جنت ہے، وہ سیکھیں۔ اس علم کی جو درسگاہ ہے اس کا نام آدم دہ ہے، اور اس میں مذہب و ملت کے اشتراک کے بغیر سب کے سامنے ہم یہ بات رکھتے ہیں کہ ہم سب کالے گورے سب آپس میں بہن بھائی ہیں، اور ہماری جو اصل ہے ابا آدم اما حوا ہے۔ ابا آدم اور اما حوا کا امتیاز یہ ہے وہ اللہ کے نائب خلیفہ اور اللہ کی طرف سے دی ہوئے اختیارات کے امین ہیں، اور آدم کی اولاد کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی اولاد میں آدم کے وصف منتقل ہوتا ہے، اور ابن آدم ہونے کی بنیاد پر ہم سب کا ورثہ، ہم سب کا اصل علم یہ ہے کہ ہم آدمی کا چولہا اتار کے انسان کو سمجھیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرشتوں کے سامنے بیان کیا، فرشتوں کا ہمیں علم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور ہم سب کو ایک کنبہ، ایک برادری بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، آدم و حوا کے علاوہ کوئی ہمارا جد امجد نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت رونق ہے، دور دراز سے لوگ آئے ہیں، دوسرے ممالک سے بھی آئے ہیں، مہمان خصوصی بھی آئے ہیں، بہت آپ کا شکریہ۔ اور کوشش یہ ہے سلسلہ اعظمیہ کی کہ ایسا پیغام جاری ہو جائے سب جگہ کہ آدم و حوا رشتے میں سب ایک ہے۔ السلام علیکم۔